آج آج وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ بہرام اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ ایک دن میں اپنے پاپا کے ساتھ خالہ کے گھر جا رہی تھی کہ میں نے پاپا سے کہا کیوں نہ ہم کچھ گفٹ لے کر چلیں۔ خالہ جان میری ہونے والی ساس تھی اور ان کا بیٹا اور میں بچپن ہی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اور گھر والوں کی رضامندی سے ہماری منگنی ہو گئی۔ بس اب شاہ رخ جاب کے لیے کینیڈا جا رہا تھا، آج شام 4 بجے کی فلائٹ سے۔ کیونکہ ہماری خالہ کی فیملی اتنی امیر نہیں تھی، لیکن شاہ رخ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہر خواہش کو پورا کرنے کا۔ اسی لیے اس دن کے لیے محنت کر کے ایک ایک روپیہ جوڑا تھا اور آخرکار آج وہ دن آ ہی گیا۔ یوں ہی میں اپنی سوچوں میں مگن پاپا کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ بس ربیکا 2 سال کی بات ہے، جب تک میری لوئر کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد سب کو انصاف دلواؤں گی اور پھر شادی۔ آؤچ! ہم فٹ پاتھ پر چل رہے تھے کہ برابر میں کھڑی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکا وائٹ کاٹن شلوار قمیض پہنے بلیک چشمہ لگاتے ہوئے باہر نکلا اور مجھ سے کہا، لگا تو نہیں ہے تو تماشا کیوں کر رہی ہو؟ اور اس نے بڑی ایٹیٹیوڈ سے بولا، اس طرح قانون توڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک تو غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کی اور بغیر سوچے سمجھے کہ وہاں سے کوئی گزر رہا ہے تم نے اچانک دروازہ کھول دیا۔ اگر ابھی مجھے کہیں لگ جاتا، قانون اور انسانیت جیسی کوئی چیز ہے تمہارے اندر؟ سوری بولنے کی بجائے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تماشا کر رہی ہوں؟ میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ پاپا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو اتنی سی بات پر کسی سے الجھنا اچھی بات نہیں، اور پھر ہم گفٹ شاپ پر گفٹ دیکھنے لگے۔ اس لڑکے نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم نے ابھی جو کچھ بھی کہا اس سے میں قانون اور انسانیت کی عزت کرنے لگا ہوں۔ اب تمہاری باری۔ میں نے اسے ہاتھ چھڑاتے ہوئے پاپا کو آواز لگائی۔ پاپا؟ پاپا نہیں، بہرام کہو، بہرام نام ہے میرا، میری جان۔ یہ بولتے ہی اس نے مجھے کندھے پر اٹھایا اور لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس کے 4 گارڈز نے کسی کو آواز بھی نکالنے نہیں دی۔ پاپا گاڑی کے پیچھے بھاگتے رہے اور پھر لڑکھڑا کر گر گئے۔ ان کو گرتے ہوئے دیکھنے کا دردناک احساس کبھی نہیں بھول سکتی۔ اور اپنی حویلی میں لا کر اس نے اپنے غصے اور ہوس کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ میں نیند بے ہوشی کی حالت میں تھی کہ میرے کانوں میں کسی کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اور اس کا گارڈز میرے سامنے تھے۔ میں اٹھ نہیں پا رہی تھی، نہ کچھ بول پا رہی تھی۔ چپ چاپ ایک تصویر بنے، بے بسی کی تصویر بنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، اسے لے جاؤ اور کچرا کنڈی میں پھینک دو۔ پھر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، چیلوں اور کووں کو کھانا کھلانا بھی انسانیت ہے۔ میں کتنی دیر کچرا کنڈی میں پڑی رہی پتہ نہیں۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ کرن باجی اور ان کے میاں کھیتی باڑی کا کام کر کے گھر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے وہاں دیکھا اور اٹھا کر گھر لے آئے۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی ثنا تھی۔ میری ساری کہانی سننے کے بعد کرن رو پڑی اور اس نے مجھے حوصلہ دیا اور بتایا وہ بھی اس جاگیردار کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہے۔ وہ بچی ثنا بہرام کی بیٹی ہے۔ جیسے ہی میری طبیعت سنبھلی تو میں اور احمد بھائی امی ابو کے گھر پہنچے۔ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہارے ابو کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی۔ میت میں شاہ رخ نہیں آیا تھا۔ محلے والوں کی باتوں سے تنگ آ کر امی چھوٹی بہن کو لے کر کہیں چلی گئیں۔ میں اور احمد بھائی خالہ کے گھر پہنچے۔ خالہ نے بھی منہ موڑ لیا۔ امی کراچی چلی گئیں، شاہ رخ کینیڈا۔ احمد بھائی کو میری حالت پر ترس آ گیا اور مجھے واپس اپنے گھر لے آئے۔ کرن نے مجھے بتایا کہ بہرام اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ وہ شادی شدہ ہے، ایک بیٹا اور 4 لڑکیاں ہیں۔ اور دوسرے بیٹے کی خواہش میں ہر مہینے دربار کے چکر لگاتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں تاکہ دوسرا پوتا ہو جائے۔
میں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ جس دن بہرام کی امی ابو دربار میں حاضری دینے آئے، میں بھی وہاں پہنچ گئی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں بہرام کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو ان کو لگا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مجھے گھر لے گئے۔ بہرام مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ کچھ کہہ پاتا کہ بابا جی نے حکم صادر کر دیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بہرام کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ 2 بیٹیاں ہونے کے بعد تو ساس اور سسر بھی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ دوسرے بیٹے کی خواہش نے سب کو اندھا کر رکھا تھا۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہرام نے 2 شادیاں اور کیں، یعنی 4 بیویاں اور 9 بیٹیاں، لیکن بیٹا صرف ایک ہی تھا۔ ناشکرے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بیٹیوں کے تو شاید نام بھی ٹھیک سے یاد نہ ہوں، پر بہان بیٹے کو لاڈ پیار سے اتنا بگاڑ رکھا تھا کہ وہ انتہائی درجے کا خودسر اور بدتمیز بن چکا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ سو رہی تھی کہ کسی نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ بے اختیار میرے گلے سے لگ گئی اور کہا، مجھے بچا لیجیے ربیکہ باجی، مجھے بچا لیجیے۔ یہ کرن باجی اور احمد بھائی کی بیٹی ثنا تھی، یعنی کہ بہرام کی ناجائز اولاد۔ بے شک میں اور میری بیٹیاں احمد بھائی جیسے عظیم انسان کی وجہ سے زندہ ہیں۔ میں اسے اندر لے آئی۔ میری 2 بیٹیاں بھی اٹھ بیٹھی تھیں اور اسے چپ کرانے لگیں۔ وہ بھی بہت ڈر گئی تھیں۔ تم اتنی رات گئے یہاں کیسے؟ باجی وہ بہان مجھے اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد ثنا میں خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ تو مجھ سے بھی زیادہ برا ہونے والا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کا بھائی تھا۔ یہ بات ان دونوں کو پتہ نہیں تھی، لیکن میں تو جانتی ہوں۔ ٹھک ٹھک، دروازہ کھولو، یہ بہان کی آواز تھی۔ میں نے ثنا سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور جو بار بار پکڑ رہی تھی، نہیں باجی دروازہ مت کھولنا۔ میں نے ہاتھ چھڑایا اور جلدی سے الماری سے گن نکالی جو ایک دن بہرام میرے کمرے میں بھول گئے تھے۔ میں نے وہ لا کر اس کے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ لو، مار دو اسے، آج انصاف ضرور ہوگا، ڈرنا مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ بول کر میں نے گن لوڈ کر کے اس کے ہاتھ میں دے دی اور خود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولتے ہی بہان نے مجھے دھکا دیا اور بھاگ کر ثنا کے پاس گیا۔ ثنا اٹھ کھڑی ہوئی اور گولی چلا دی۔ گولی سیدھی اس کے سر پر لگی اور بہان گر پڑا۔ میں نے تینوں کو گلے سے لگا لیا۔ گولی کی آواز سن کر سب اپنے کمروں سے باہر آنے لگے۔ بہرام بھی شور کی آواز سن کر اٹھ کر آ گیا۔ کیا ہوا؟ بہان کو کیا ہوا؟ بہان اٹھو، کس نے مارا ہے بہان کو؟ بہرام اس کے پاس بیٹھا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بہان کے دادا زمین پر گر گئے۔ ان کے منہ سے خون آنے لگا کہ کسی کی نظر ثنا کے ہاتھ پر پڑی۔ اس لڑکی نے مارا ہے بھائی کو۔ بہرام جیسے ہی اٹھ کر ثنا کے پاس آنے لگا، میں نے ثنا کے ہاتھ سے گن پکڑ کر بہرام پر تان دی اور کہا، خبردار، اگر ثنا کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مسٹر بہرام، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، یہ لڑکی کرن کی بیٹی ہے۔ کرن یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ میں نے چلا کر کہا۔ یہ سن کر بہان کی امی اور میری ساس کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ بھی یہ جانتی تھی کہ ثنا۔ بہرام ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میرے سسر کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔
بہرام ایسا گرا کہ کبھی اپنے پیروں پر چل نہیں پایا۔ ان کو فالج کا اٹیک پڑا تھا۔ ثنا کو میں نے رات کی تاریکی میں ہی گھر بھجوا دیا۔ سچ ہے، جب جب قانون توڑا جاتا ہے تب تب ظلم اور بے حیائی بڑھتی ہے، اور تب انسان کے اندر انسانیت جیسی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور جب کوئی انصاف نہیں کر پاتا تب میرا خدا خود کر دیتا ہے انصاف۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا۔ ہنی مون بیسس ہماری نئی کہانی ہے۔ کیا ہوگا جب آپ کا شوہر آپ سے کہے کہ میں تمہارا شوہر نہیں بلکہ تمہاری بیوی بن چکا ہوں؟ ہماری اگلی کہانی یہ، اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو کامنٹس کر کے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔